واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 340 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ویرا کو بالڈون کے خیمے میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد تبریز کو اندر بلایا گیا۔ بالڈون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، یہ لڑکی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے جسے ہم رد نہیں کر سکتے۔ تمہیں کسی قسم کا شک یا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا۔ تبریز نے کہا، تمہیں مذہب تبدیل کرنے کو کس نے کہا ہے؟ ویرا نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ تبریز نے پوچھا، میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ مجھے واپس جانا ہے۔ تبریز، ویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تمہیں جانا ہے۔ تبریز کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب۔ عز الدین کا ایلچی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر کبھی کا عز الدین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے مطابق عز الدین نے ابن العون سے ایک ملاقات کر لی تھی اور اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کر لے گا اور سلطان ایوبی کو دھوکہ دے گا۔ اس نے ابن العون کو ایسے سبز باغ دکھائے تھے کہ وہ پوری طرح اس کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد ابن العون اس سے ملنے قارہ حصار آیا۔ ناظرین، قارہ حصار زرخیز اور سرسبز علاقہ تھا جسے دیکھ کر ابن العون کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ اس سے چند ہی روز بعد سلطان ایوبی اپنی فوج کے ساتھ قارہ حصار کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ اس کی فوج تھکی ہوئی تھی لیکن وہ آرام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ حملے میں تاخیر ہو گئی تو ابن العون کو فوج کی آمد کی خبر مل جائے گی۔ اسے توقع تھی کہ ابن العون کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے حلب کی فوج کو بھی بلا لیا تھا۔ یہ اس معاہدے کے تحت تھا جو سلطان ایوبی نے الملک الصالح کو شکست دے کر اس کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین، آدھی رات سے کچھ دیر بعد سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو یلغار کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ ناظرین، انٹیلیجنس رپورٹوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ آرمینیوں کی چوکیاں کہاں کہاں ہیں اور ان میں کتنی کتنی نفری ہے۔ نفری جتنی بھی تھی وہ بے خبر پڑی تھی۔ ناظرین، عز الدین کی طرف سے تو انہیں حملے کا خطرہ ہی نہیں تھا اور سلطان ایوبی کا وہاں اتنی خاموشی سے پہنچ جانا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کی یلغار سہ طرفی تھی۔ ہر حملہ آور دستوں کے ساتھ عز الدین کے مہیا کیے ہوئے گائیڈ تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی اس کالم یعنی دستوں کے ساتھ تھا جس نے نہر الاسود دریائے سیاہ کی طرف سے حملہ کیا تھا۔ ناظرین، یہ دریا ابن العون کے ملک کی سرحد تھا۔ اس پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے آرمینیوں کا قلعہ مغازۃ الاحزان تھا۔ ناظرین، ابن العون اسی قلعے میں مقیم تھا۔ اسے سر کرنے سے تمام تر علاقہ فتح ہو سکتا تھا۔ اسی لیے سلطان ایوبی اپنی فوج کے اس کالم کے ساتھ رہا۔ اس کی قیادت سلطان ایوبی کا بھتیجا فرخ شاہ کر رہا تھا۔ ناظرین، جو غیر معمولی طور پر بہادر اور حرب و ضرب کا ماہر تھا۔ دوسرے دو کالموں یعنی دستوں نے چوکیوں پر حملے کر کے دشمن کی فوج کو ہلاک اور قید کر لیا اور چوکیوں کو آگ لگا دی۔ ناظرین، دہشت پھیلانے کے لیے بعض بستیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ ابن العون کی آنکھ اس وقت کھلی جب سلطان ایوبی کے جان باز کمندے پھینک کر قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے تھے اور منجنیقوں سے وزنی پتھر پھینک کر قلعے کا دروازہ توڑا جا چکا تھا۔ ناظرین، قلعے میں فوج سوئی ہوئی تھی۔ ابن العون دوڑ کر قلعے کے ایک مینار پر گیا۔ دور اسے آگ کے شعلے نظر آئے۔ وہ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرے کہ سلطان ایوبی کا ایک جان باز جیش اس پر ٹوٹ پڑا۔ ناظرین، اس کے محافظوں نے مقابلہ خوب کیا لیکن مارے گئے اور ابن العون کو قید کر لیا گیا۔ ناظرین، صبح طلوع ہو رہی تھی جب ابن العون کو سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ سلطان ایوبی حکم دے چکا تھا کہ
کہ قلعے کو مسمار کر دیا جائے۔ اس کی فوج اس کام کے لیے کافی نہیں تھی۔ عز الدین بھی سلطان ایوبی کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی کے کہنے پر ابن العون کے ہر طرف قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب آ جائے۔ ناظرین، فوج کے آنے تک سلطان ایوبی نے عز الدین کے کہنے پر ابن العون کے ساتھ صلح کی شرائطیں طے کر لیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ ابن العون اپنی آدھی فوج سلطان ایوبی کے حوالے کر دے، دوسری یہ کہ ابن العون کی فوج کی حد مقرر کر دی گئی، تیسری یہ کہ ابن العون سالانہ جزیہ دیتا رہے، اور ایسی چند شرائط تھیں جنہوں نے ابن العون کو برائے نام حکمران رہنے دیا۔ ناظرین، جب ابن العون کی فوج ہتھیار ڈال کر قلعے کے قریب اکٹھی ہو گئی تو سلطان ایوبی نے اس فوج کو حکم دیا کہ قلعے کو اس طرح مسمار کر دے کہ اس کا یہاں نشان بھی نہ رہے۔ ناظرین، شکست خوردہ فوج نے اسی وقت قلعہ مسمار کرنا شروع کر دیا اور سلطان ایوبی اپنی فوج کو مصافہ نام کے ایک گاؤں کے قریب لے گیا۔ اس نے غلب کی فوج واپس بھیج دی اور اپنی فوج کو آرام کی لمبی مہلت دی۔ ناظرین، ابن العون کی جو آدھی فوج اس نے لے لی تھی وہ عز الدین کو دے دی، مگر سلطان ایوبی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی فوج کی خیمہ گاہ جو سلسلہ کوہستان کے دامن میں ہے، اس کے اندر اور اس کی بلندیوں پر بالڈون کی فوج آ چکی ہے اور وہ عقاب کی طرح اس پر جھپٹنے کو پر تول رہی ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اس علاقے میں دیکھ بھال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کیونکہ اسے کسی فوج کا خطرہ نہیں تھا۔ تقریباً تمام مورخوں کی تحریروں سے حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ سلطان ایوبی نے عز الدین کے پیغام پر کیوں اپنا اتنا بڑا پلان تبدیل کر کے ابن العون جیسے غیر اہم حکمران پر فوج کشی کی، جس میں اس نے بے شک فتح حاصل کی، لیکن جو وقت اور جو فوج ضائع ہوئی اس کی قیمت زیادہ تھی۔ ناظرین، ارنولڈ نام کا مورخ لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ارد گرد کے خطروں کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار جن میں اسد الاسدی قابل ذکر ہے، لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی عز الدین کا پیغام پڑھ کر جذبات کے غلبے میں آ گیا تھا۔ بہرحال جنگ کے ماہرین نے سلطان ایوبی کے اس حملے کو سراہا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ قریب ہی کہیں شاہ بالڈون کی فوج ہے جو سلطان ایوبی پر اس وقت حملہ کر سکتی تھی جب وہ ایک ہی رات میں حاصل کی ہوئی فتح کے بعد انتظامات میں مصروف تھا۔ ناظرین، مورخ اس پر بھی حیران ہے کہ بالڈون نے اپنی فوج کو اس وقت پہاڑی علاقے میں جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا جب سلطان ایوبی کی فوج پہاڑیوں کے دامن میں خیمے گاڑ رہی تھی۔ ناظرین، شاہ بالڈون نے حملے میں تاخیر کی۔ کسی بھی مورخ کو معلوم نہیں کہ یہ اس کی شاہانہ حماقت تھی یا کوئی مجبوری۔ اگر وہ اسی وقت حملہ کرتا تو سلطان ایوبی کی حالت وہی ہوتی جو رم اللہ میں ہوئی تھی، شکست اور پسپائی۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد بھی پتہ نہ چلا کہ شاہ بالڈون اس کے سر پر بیٹھا دانت تیز کر رہا ہے۔ بلندیوں سے بالڈون کے دیکھ بھال والے آدمی سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے اور بالڈون کو بتاتے رہتے تھے۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کا جاسوسی اور دیکھ بھال کا نظام ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ ناظرین، تبریز بھی اس فوج کے ساتھ تھا۔ ویرا نے بھی ابھی تک اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے آئی ہے۔ ناظرین، وہ شاید اسے عیسائی بنا کر جاسوس بنانا چاہتی تھی۔ اس میں دونوں باتیں تھیں، صلیب کی وفاداری بھی اور تبریز کی محبت بھی۔ شاہ بالڈون کو تبریز کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی یا نہیں؟ اسے ویرا کے ساتھ گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ناظرین، ایک روز ویرا نے بالڈون سے کہا تھا کہ وہ اسے اس کے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دے جو اکرہ میں تھا۔ بالڈون نے اسے روک لیا تھا۔ ناظرین، یہ اس جگہ کی باتیں ہیں جو ہمس کے قریب تھی۔ ایک روز بالڈون کو جاسوس نے اطلاع دی کہ سلطان ایوبی کی فوج تل خالد کو جا رہی ہے۔ ناظرین، بالڈون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی ابن العون پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، وہ اس علاقے سے واقف تھا۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو مصافہ کی پہاڑیوں کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کا پلان یہ تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو ان پہاڑی
پہاڑیوں میں گھسیٹ کر لڑائے گا۔ اس پلان کے مطابق اس نے پہاڑیوں کی موزوں بلندیوں اور ڈھکی چھپی جگہوں میں اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ یہ بہت بڑے پیمانے کی گھات تھی۔ ناظرین، اس نے جب ہمس کے قریب کی خیمہ گاہ سے کوچ کا حکم دیا تھا، ویرا نے اسے کہا کہ وہ اس کے پاس پناہ لینے آئی تھی۔ تبریز کے متعلق اس نے بالڈون کو ساری کہانی سنا کر بتایا تھا کہ وہ اسے کیوں ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہے۔ اب جبکہ بالڈون لڑنے کے لیے جا رہا تھا، ویرا اور تبریز کا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر بالڈون نے ویرا کو جانے نہ دیا۔ میرے ہاں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، بالڈون نے کہا، مگر تم پہلی لڑکی ہو جس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تم کچھ عرصہ اور میرے ساتھ رہو۔ ویرا اپنے بادشاہوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ بالڈون کی نیت کو سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں اسے کہہ دیا، اگر بات روحانی سکون کی ہے تو مجھے یہ سکون اس مسلمان سے ملتا ہے جس کا سارا کنبہ قتل کرا کہ میں اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتی ہوں۔ میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے اسے اس کے کنبے کے قتل سے بے خبر رکھنے کا جو گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ میرا ضمیر مجھ سے کس طرح ادا کرائے گا؟ تمہاری بھی روح ہے، بالڈون نے تنزیہ کہا، تمہارا ضمیر ہے، راتیں مسلمان عمرہ کے ساتھ گزارنے والی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی بھی سوچ سکتی ہے۔ آپ کے سامنے میں صرف جسم ہوں، دلکش جسم، ویرا نے کہا، اور جب میں تبریز کے پاس ہوتی ہوں تو روح ہوتی ہوں، پیار کی پیاسی روح۔ ناظرین، بالڈون بادشاہ تھا۔ اس نے بادشاہوں کی طرح حکم دیا، تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا، اس مسلمان کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو جو ہماری خیمہ گاہ میں رہتا ہے۔ اور جب بالڈون مسافہ کی پہاڑیوں میں پہنچا، ناظرین، تب تبریز زنجیروں میں بندھا ہوا قیدی تھا، اور ویرا ایسی قیدی جسے زنجیر نہیں ڈالی گئی تھی، وہ محافظوں کے پہروں میں تھی۔ ناظرین، یہاں آ کر بالڈون اپنی فوج کے ڈپلوئے میں مصروف ہو گیا۔ فارغ ہوا تو اس نے ویرا کو تڑپانا شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ تبریز کو اپنے سامنے بلا لیتا، ویرا کو سامنے کھڑا کر لیتا اور حکم دیتا کہ تبریز کو کوڑے مارے جائیں۔ ناظرین، کوڑے تبریز کی پیٹھ پر پڑتے تو چیخیں ویرا کی نکل جاتی تھی۔ بالڈون ویرا سے کہتا، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا نہیں سکتی، میں تمہیں اس زبان درازی کی سزا دے رہا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ ناظرین، تبریز تو جیسے گونگا اور بہرا ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اسے یہ سزا ویرا دلا رہی ہے۔ ویرا کی چیخوں اور آہو زاری سے وہ سمجھ گیا کہ ویرا بھی مظلوم ہے۔ ناظرین، تبریز برداشت کرتا، مگر ایک روز ویرا کی برداشت ٹوٹ گئی۔ وہ بالڈون کے پاس چلی گئی، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ جب تک کہیں گے اور جس طرح کہیں گے آپ کے ساتھ رہوں گی، تبریز کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، بالڈون کے حکم سے تبریز کی زنجیریں کھول دی گئیں اور اس کی مرہم پٹی کا انتظام کر دیا گیا۔ ویرا شاہ بالڈون کی تنہائی کی رونق بن گئی۔ ناظرین، چند دنوں بعد بالڈون نے رات شراب اور ویرا کے حسن سے بدمست ہو کر اسے کہا، اگر میں صلاح الدین ایوبی کو تبریز کی طرح زنجیروں میں باندھ کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو مان جاؤ گی کہ میں اتنا بوڑھا نہیں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی سے کہوں گی کہ میں ملکہ بالڈون ہوں۔ ویرا نے کہا، اپنی تلوار میرے قدموں میں رکھ دو، 2 روز بعد میں تمہیں یہ کر کے دکھا دوں گا جو میں نے کہا ہے۔ بالڈون نے کہا، ممکن نظر نہیں آتا۔ ویرا نے کہا، تم نے دیکھا نہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے میرے قدموں میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ بالڈون نے کہا، پرسوں صبح کی تاریکی میں ہم اس پر حملہ کریں گے، پیشتر اس کے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرا قیدی ہوگا، اسے میری موجودگی کا علم نہیں۔ ناظرین، تبریز آزاد تھا، اس کے متعلق بالڈون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ چلا جائے، رہے یا کیا کرے۔ وہ شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو ویرا تبریز کے خیمے میں گئی۔ تبریز بے تابی سے اسے ملا اور اس پر برسا، زیادہ باتوں کا وقت نہیں۔ ویرا نے اسے کہا، میں آج تمہارے احسان کا صلہ اور تمہاری محبت کا جواب دینا چاہتی ہوں۔ میں جو کہتی ہوں وہ کرنا، مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تمہارا
ہمس تباہ ہو چکا ہے، وہاں نہ جانا، وہاں کھنڈر ہوں گے اور تمہیں وہاں اپنے گھر والوں کی ہڈیاں ملیں گی۔ اس نے تبریز کو اس تباہی کی اور تبریز کو بچانے کی تفصیل سنا کر کہا، تمہیں بالڈون کی فوج سے انتقام لینا ہے۔ آج رات اس طرح پہاڑی علاقے سے نکل جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ صلیبی فوج تمہارے سر پر بیٹھی ہے اور پرسوں تم پر حملہ کرے گی۔ ناظرین، ویرا نے اسے بالڈون کے حملے کا سارا پلان بتا دیا اور کہا، اب میری طرف نہ دیکھو ورنہ یہاں سے ہل نہیں سکو گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری منزلیں جدا جدا ہیں، آج ہم دونوں نے اپنی اپنی منزل پالی ہے۔ اگر ویرا اسے ہمس کی تباہی اور قتل عام کی کہانی نہ سناتی تو تبریز وہاں سے اتنی جلدی نہ چلتا۔ ناظرین، وہ آنکھوں میں آنسو لے کر ویرا سے جدا ہوا۔ شام تاریک ہوتے ہی وہ چپکے سے نکلا اور بچتا بچاتا نکل آیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کی فوج کی خیمہ گاہ میں آیا اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس جانا چاہتا ہے، اسے وہاں پہنچا دیا گیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اس کی ساری داستان تحمل سے سنی اور اس سے بالڈون کی فوج اور اس کے پلان کے متعلق پوری اطلاع لی۔ اس نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور ضروری احکام دیے۔ ناظرین، شاہ بالڈون نے تیسری رات کے آخری پہر سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ پر حملہ کیا، مگر وہ صرف خیمے تھے، فوج نہیں تھی۔ اچانک فضا میں فلیتے والے تیروں کے شرارے اڑے اور خیموں پر گرے، خیمے جن کے اندر خشک گھاس اور اس پر آتش گیر سیال چھڑکا ہوا تھا مہیب شعلے بن گئے۔ ناظرین، بالڈون نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے مزید دستوں کو حملے کے لیے بھیجا، ان پر دائیں اور بائیں سے تیروں کی بوچھاڑیں پڑی۔ ناظرین، صبح ہو گئی، بالڈون کی اس فوج پر جو وادیوں میں چھپی ہوئی تھی حملہ ہو گیا۔ تب بالڈون کو احساس ہوا کہ اس نے سلطان ایوبی کو بے خبری میں نہیں لیا بلکہ وہ خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا ہے۔ بالڈون ایک بلندی پر جا کھڑا ہوا اور اپنی فوج کا حشر دیکھنے لگا۔ عقب سے اس پر تیر آئے مگر وہ اس کے دو محافظوں کو لگے۔ وہ بھاگ کر نیچے اترا تو آگے سے سلطان ایوبی کے سپاہی آ گئے۔ ناظرین، بالڈون ایک تنگ سے راستے سے نکل بھاگا۔ ناظرین، اکتوبر 1179 575 سنہ ہجری کے اس مارکے میں بالڈون قیدی ہوتے ہوئے بچا۔ سلطان ایوبی نے رم اللہ کی شکست کا انتقام لے لیا جس سے اس کی فوج کا حوصلہ بلند اور خود اعتمادی بحال ہو گئی۔ ناظرین، اور ویرا اور تبریز تاریخ کی تاریکیوں میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 341 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔